علی عبداللہ صالح کا قاتل ایران۔ یمن کے سابق مقتول صدر علی عبداللہ صالح کے قتل نے یمن کی صورتحال کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اپنی موت سے صرف 2 دن پہلے ایرانی سازشوں اور حوثیوں کی اعلی کاری کے خلاف کھل کر میدان میں آنے اور عوام کو حوثی شیعہ باغیوں کی اصلیت سے آگاہ کرنے کی پاداش میں قتل ہونے والے علی عبداللہ صالح کے قتل کا چرچا تاحال عالمی میڈیا اور خاص کر عرب میڈیا میں زور و شور سے جاری ہے۔ اگرچہ روز اول سے ہی یہ بات واضح ہے کہ علی صالح کا قاتل ایران ہے، مگر اب علی عبداللہ صالح کے وکیل نے باقاعدہ ایران کو نامزد کیا ہے۔ مقتول صدر علی عبداللہ صالح کے ایک قریبی ساتھی اور ان کے وکیل محمد المسوری نے دعویٰ کیا ہے کہ علی عبداللہ صالح کو یمن میں موجود ایرانی پاسداران انقلاب نے قتل کیا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق محمد المسوری نے ایک بیان میں کہا کہ عنقریب وہ حوثیوں کی دفاع میں سرگرم ایرانی پاسداران انقلاب کے تخریبی کردار اور علی عبداللہ صالح کے قتل میں ان کے ملوث ہونے کی تفصیلات منظر عام پر لائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سابق یمنی صدر علی عبداللہ صالح اور پیپلز کانگریس کے سیکریٹری جنرل عارف الزوکا کے قتل میں ایرانی پاسداران انقلاب کا ہاتھ ہے۔ سابق صدر کے وکیل کا کہنا تھا کہ صنعاء اور ملک کے دوسرے شہروں میں حوثی باغیوں کے ظلم کے خلاف جاری انتفاضہ اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن میں ایران کے غلیظ اور گندے منصوبوں کا دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ علی عبداللہ صالح کے قتل کے بعد ان کے وکیل محمد المسوری بھی اپنی جان کو لاحق خطرات کے پیش نظر صنعاء سے نقل مکانی کر کے معرب میں قیام پذیر ہیں۔ علی عبداللہ صالح کو 4 دسمبر کو اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب انہوں نے حوثیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے عوام سے انتفاضہ شروع کرنے کی اپیل کی تھی۔ اس قتل کی وجہ یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کی جانب سے ایران نواز شیعہ حوثی باغیوں سے عوام کو الگ رکھنے کی تحریک کے آغاز کا اعلان تھا، جس میں علی صالح نے یمنی عوام کو ایران اور حوثیوں کے عزائم سے لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنے والے حوثیوں سے مزید دھوکہ نہ کھائیں۔ مقتول صدر علی عبداللہ صالح نے 2 دسمبر کو حوثیوں کے خلاف اپنی انتفاضہ تحریک کا اعلان کیا تو حوثیوں کے بہت سے حامی علی عبداللہ صالح کی جانب راغب ہوئے۔ علی عبداللہ صالح دراصل خود بھی حوثیوں کے حامی تھے، لیکن بالآخر ایران کے ہاتھوں یمن کو تباہ کرنے پر تلے حوثیوں کی اصلیت جان کر علی صالح نے اپنا رخ بدل لیا۔ علی صالح نے ابتدا میں انتفاضہ تحریک کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ حمایت میں آ گئے، اور جن لوگوں نے انتفاضہ کی سچائی پر شکوک کا اظہار کیا تھا وہ بھی 2 روز بعد حوثیوں کے ہاتھوں صالح کی ہلاکت پر اس بات کے قائل نظر آئے کہ سابق صدر نے اس اعلان کی قیمت اپنی زندگی کی صورت میں ادا کی۔ علی عبداللہ صالح نے اپنے آخری سیاسی پیغام میں یمنی عوام کو مخاطب کر کے سیاسی نصیحتیں کی تھیں، جن میں یمن میں 1960 میں شاہی نظام کے خلاف آنے والے انقلاب کا دفاع، اپنے فرائض کی انجام دہی، مسلح افواج کا حوثیوں کی کسی ہدایت کو قبول نہ کرنا، اپنی یکجہتی کے لیے جدوجہد، تمام سیاسی قوتوں کو قومی دھارے میں شامل ہونے کی اپیل، فائر بندی کو یقینی بنانا، اقتدار عوام کی ملکیت، عوام کو احساس ذمہ داری اور اپنے امن و استحکام کی حفاظت شامل تھیں۔ علی صالح کے قتل کے بعد ایران کا مکروہ چہرہ مزید واضح ہو گیا ہے، اور یمن میں عوام، فوج اور حوثی باغیوں کے بیچ نئی جنگ چھڑنے کا ذمہ دار ایران ہے، جس نے خلیجی ممالک کو آگ اور خون میں دھکیلا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔